میرا سوال یہ ہے کہ کنسورشیم جو $300 بلین کا بنایا جانا ہے وہ تو چلیں اس میں ادائیگی کون کرتا ہے اور ایران کو کیا بینیفٹ ملتا ہے یہ تو ایک طرف. بطور پاکستانی میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور 60 دن کے حوالے سے جو ایرانی تیل کی فروخت ہے اس سے خطے کے ممالک کیا فائدہ اٹھائیں گے، اور اس فائدے کو اٹھانے کے لیے راستہ کون سا اختیار کرنا پڑے گا؟ سر جی، آپ نے تو میرے دل کے پھپولے پھوڑ دیے ہیں، سیدھی بات ہے. ابھی سننے والی بات یہ ہے کہ جب ان کے اوپر پابندیوں کے اندر نرمی ہوئی، روس کے اوپر، اسی طریقے سے ایران کے اوپر ڈیورنگ دا وار، انڈیا نے جا کے روس سے سستے تیل کے معاہدے کر لیے، دبا دب لے رہے ہیں. اسی طریقے سے انڈیا نے جا کے ان کے ساتھ ریلائنس کمپنی نے 5 ملین بیرل کا جو ہے وہ معاہدہ کر لیا. ہم کدھر کھڑے تھے؟ ہمیں تو ہرمز نہیں لگتی تھی نا، مطلب ہرمز بھی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارا تو بارڈر بھی موجود ہے. ہم وہ 900 کلومیٹر بارڈر کا کیوں نہیں استعمال کیا؟ ہم سوئے ہوئے تھے. بات یہ ہے ہمارے جو گیس پائپ لائن وہاں بچھی ہوئی ہے، ہم نے کیوں نہیں ابھی تک ایکٹیویٹ کی؟ $22 بلین جرمانہ ہو گیا اس کے اوپر. پھر آپ کا جو بجلی کا منصوبہ ہے، آپ نے اس کو نیشنل گریڈ میں لانا ہے. تو جو ادھر تک تو آئی وی آلریڈی تربت تک 105 میگا واٹ. تو فیلڈ مارشل صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہے پی ڈی ایم کی حکومت میں جا کے بارڈر منڈیوں کا افتتاح کیا تھا. صدر ابراہیم رئیسی وہاں موجود تھے اس ٹائم پہ. وہ آئے تھے بارڈر کے ذریعے بائی کار آئے تھے، وہ پاکستان تشریف لائے تھے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ کیوں ایک نادر موقع گنوا دیا؟ اب اللہ کرے سینس پریویل کرے، اب اللہ کرے کہ ہم جو ہے وہ مغربی جو دباؤ ہے اس سے نکل کر تیل، گیس اور بجلی کے معاہدات ہم ایران کے ساتھ کریں تو پھر تو ہماری سطحیں خیراں ہیں. لیکن اگر ہم نے ابھی بھی سوچی پہ گیا نا تو بندہ گیا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ دیر پا ہم ایران کے ساتھ معاہدات کی صورت میں اپنی معیشت کو پروان چڑھا سکتے ہیں؟ اور آپ کیا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے یہ دیر پا ایران پر سے وہ تمام بین الاقوامی پابندیاں ہٹا دے گا جن کا تذکرہ آپ 3400 کے ہندسے کے طور پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں حضور، بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر ان کا کیا ایجنڈا ہے؟ کیا گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ترک کر دیا؟ کیا جو اس نے قبضے کیے لبنان کے اوپر اور ان کے علاقوں کے اوپر اور غزہ میں جو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے، کیا ان کو اوپر اسرائیل واپس آ جائے گا اپنی پوزیشن پہ؟ کیا جس طرح سے پاکستان کا موقف ہے کہ القدس شریف کیپٹل ہونا چاہیے اور 1967 سے پہلے والا بارڈر ہونا چاہیے، کیا اسرائیل مان جائے گا؟ یہ وہ باتیں ہیں. وی آر آسکنگ فار مون نمبر 1. اس لیے مجھے یہ دیر پار نظر نہیں آتا. میں نے ابھی جو پچھلے صدور کی ساری آپ کو بتائی کہ امریکہ کو وہ جو نیوکلیئر ری ایکٹر دینے والا بھی وہی اور بمباری کرنے والا بھی وہی. کال کو پھر کوئی آئے گا امریکی صدر اور وہ کہے گا جناب میں نے ان کو کچھ نہیں دینا اور میرا ان کے ساتھ کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ میرا کوئی واسطہ ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ڈیل کی تھی وہ انہوں نے جھک مارا تھا. جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ ماضی کے صدور کے لیے اعلیٰ الفاظ کا استعمال کرتے رہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. لیکن پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے لیے نادر موقع ہے. یو اے ای کے ساتھ $90 بلین کا ٹریڈ ایران کر رہا تھا. حالات ان کے ساتھ کشیدہ ہو گئے ہیں. شیشے میں دراڑ پڑ چکی ہے. $90 بلین کا اگر آدھا بھی آپ اپنے پاس گھسیٹ کے لے آئے تو یقین مانے آپ پھر یورپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہترین آرمی، بہترین محل و وقوع، اور میرے خیال میں پاکستان کی ایک بہت ہی ہنرمند قوم، پڑھے لکھے جوان، یہ اور پھر معدنیات کے ذخائر، یہ اور پھر پاکستان کی جو ٹیکنالوجی کے اندر اب جو ماشاءاللہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ان سب کا، اور چائنا کے ساتھ انٹرسٹ ہونا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہونا، سی پیک کا حصہ ہونا، یہ تمام چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان تو سکائی راکٹنگ ہائی انشاءاللہ جا سکتا ہے. لیکن اس سب کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، بڑھ کر اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، امریکہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ جناب ہم نے یہ کردار ادا کیا، اب ہمارا تم قرضہ بھی معاف کرو، ہمارا جو تم نے اس کے اوپر مختلف جگہوں پہ سینکشنز لگائی ہیں وہ بھی ختم کرو، اور ہمیں موسٹ فیورٹ نیشن کا
किरदार भी दो ताकि हमारा तिजारती हुजम बढ़े, जो कि इस लड़ाई की वजह से इंतहाई नुकसान का हामिल हुआ। साथ ही साथ दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, टीटीपी हो गया, बीएलए हो गया, मजीद ब्रिगेड हो गया, इन सब के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए ताकि वो टेररिज्म की फाइट को लड़े और दुनिया के अंदर और इस खित्ते में बिलखसूस अमल लेके आए। ये वो चीजें हैं जो हमें अब करनी पड़ेंगी, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और अगर हमने इस सुनहरे मामले को खराब कर दिया, बिकॉज वी आर क्वाइट एक्सपर्ट ऑफ कन्वर्टिंग ए अपॉर्चुनिटी इनटू अ क्राइसिस, बट आई होप इंशाल्लाह ताला दैट दिस टाइम द अपॉर्चुनिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्दर अपॉर्चुनिटी। अच्छा, मेरा एक सवाल है गुल साहब, आपको याद होगा कि जब आबनाए हरमुज़ बंद हुआ था, फुजेरा की जो बंदरगाह है उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ा था, चाबहार से विड्रॉल जो है वो इंडिया का देखने में आया था, तो हमने अमानतों के तौर के ऊपर बहुत सौ के जो कंटेनर्स थे वो कराची पोर्ट के ऊपर, सिंध पोर्ट के ऊपर और गवादर के अंदर स्टोर किए थे, और हम उस वक्त ये कह रहे थे कि ये मुतबादिल हो सकता है दुबई का, और ये ईरान के ऊपर जो प्रेशर है और आबनाए हरमुज़ से अगर किसी और तरफ को मुंतकली करनी है तो ये हब बनाया जा सकता है, तो हमें कुछ ऐसी सहूलतकारी करनी चाहिए या हमें कुछ ऐसे फ्रेट मुकर्रर करने चाहिए जो दुनिया को अट्रैक्ट कर सकें। आप समझते हैं कि इस 2-3 माह के अरसे में हमने वो ऐसी कोई होशरुबा या अट्रैक्टिव कोई स्कीम मुतारिफ करवाई जिससे हम मुस्तकबिल में अपनी इन पोर्ट्स को एक आमदन का बहुत बड़ा जरिया बना सकते हैं? देखिए, हमने स्कीमें बहुत सारी मुतारिफ करवाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, माजी के अंदर भी और अब भी, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। बलोचिस्तान के जो इस टाइम पे हालात हैं, वो इंतहाई मेरे ख्याल में उन पे सवालिया निशान है। सिक्योरिटी की सूरत हाल बिलखसूस, और उसकी बड़ी वजह यही सब कुछ है कि पाकिस्तान तरक्की ना कर पाए, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन इसका हल क्या है? हम तो ये सुनते आ रहे हैं कब से कि जी सिक्योरिटी इसीलिए खराब हो रही है कि, लेकिन हमने उसके ऊपर अमल क्या किया? फौज तो अपनी ड्यूटियां निभा रही है, रोजाना शहादतें दे रही है, देयर नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो वहां की हुकूमतें हैं, वहां के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? हुकूमत ने जो पॉलिसी का जिक्र आप फरमा रहे हैं, हुकूमत ने एक सिटी बकायदा गवादर से हट के एक नई सिटी बनाने की, जिसके अंदर कार्गो फैसिलिटीज हैं, जिसके अंदर दीगर स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, वो बनाने का फैसला किया हुआ है, और उसको गालिबन एनर्जी सिटी कहते हैं, या मेरे ध्यान से अभी निकल रहा है, तो वो पाकिस्तान ने किया है। लेकिन अब अमल उसके ऊपर कब तक होगा? क्योंकि अभी तक तो जिस तरह से गवादर को ऑपरेशनल होना चाहिए था पिछले कई सालों से, वो तो नहीं हो सका ऑपरेशनल। इसी तरीके से जो सी पैक के जरिए हमने 9 गालिबन ट्रेडिंग जोन बनाए थे जो चाइना को हमने देने थे, तो उनमें से तो सिर्फ फैसलाबाद के अंदर गालिबन 30 या 40% जो काम है वो हुआ, बाकी तो किसी ट्रेड जोन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तो ये ये चंद चीजें हैं जिनको हम सोचते हैं तो परेशान तो हो जाते हैं। हाउएवर, मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो एक विजनरी आदमी हैं, और वजीर आजम साहब भी इस टाइम पे उनके साथ शाना बशाना बिल्कुल हुकूमत। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल गुल साहब, क्योंकि इस जंग के दौरान हमने ये देखा कि बहुत से ममालिक ने असलहे की दौड़ तेज़ कर दी, अब ये एक मुआहिदा हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि असलहे की दौड़ तेज़ होगी, ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ फिर अकवाम जाएंगी, मिसाइल टेक्नोलॉजी की रेंज के ऊपर बात होगी, वॉर हेड्स के ऊपर बात होगी, या फिर आप समझेंगे ये सिलसिला किसी हद तक थमेगा? देखिए, टेक्नोलॉजी तो अब जो मिलिट्री हार्डवेयर है ये तो अब नेसेसिटी बन गया है। अफ्रीका के अंदर, अरब दुनिया के अंदर, मशरिक वस्ता के साथ साथ जनूबी एशिया के अंदर ये तमाम अब जरूरियात बढ़ती चली जा रही हैं। सस्ता और मेयारी असला पाकिस्तान और चीन के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान लाइट वेपन से लेके जहाज तक बना रहा है, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स, और इसके साथ साथ आबदोजें भी बनाना शुरू कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल
جو اسلحہ سازی کے ساتھ ہے وہ تو بہت الحمدللہ برائٹ ہے. $12 بلین کے آلریڈی ہمارے معاہدات ہیں. ڈیفینس اینڈ ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن اس ٹائم پہ بہترین کردار ادا کر رہی ہے. منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن علیحدہ ہے, منسٹری آف ڈیفینس علیحدہ ہے, آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. HIT ہو گیا, پاکستان آرڈیننس فیکٹریز ہو گیا, PF کامرا ہو گیا, اسی طریقے سے ایئر ویپن کمپلیکس جو ہے وہ ان کے فیسلٹیز ہیں. یہ تمام الحمدللہ ان کا کوئی شانی نہیں ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. اور اسی طرح سے کراچی ڈاک یارڈ وغیرہ. لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے کے اندر ہم پاکستان کا جو اسلحہ ہے اور جو چائنا کا, اس کے ساتھ بہت ساری شرائط نہیں ہیں, جبکہ امریکی اور یورپین اسلحے کے ساتھ شرائط ہیں. کوئی کہتا ہے جیسے بھی بھارت کا دیکھ لیں کہ 6 انہوں نے اسکواڈرنز کہے ہیں رافیل کے مزید, لیکن انہوں نے سورس پورٹ دینے سے انکار کر دیا. یعنی کہ جہاز تو دیں گے, جہاز کا دماغ نہیں دیں گے. تو دماغ کے بغیر تو پھر جہاز ایسے ہی ہوگا جیسے پہلے گرے ہیں.